محترم سامعین اور سامعات، وضو کا طریقہ مکمل ہوا تھا۔ وضو کا طریقہ سارے وضو کے اعضاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ 3 بار ہونا ثابت ہے۔ یہی حدیث جس میں وضو کا طریقہ مکمل بیان کیا، صحیح بخاری کی 159 نمبر حدیث، اس میں عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے بتلایا اور ہر عضو کو دھونے کے ساتھ بتلایا۔ ثلاثاً 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا، سوائے سر کے مسح کے اور کانوں کے مسح کے۔ سر کا مسح بھی 1 بار اور کانوں کا مسح بھی 1 بار۔ اس کے علاوہ سارے وضو کے اعضاء 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث 158 167، اس میں یہ بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو 2 بار بھی دھویا ہے اور 3 بار بھی دھویا ہے اور 1 بار بھی دھویا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارتے ہیں اور صبح تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور مشکیزے سے وضو کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشکیزے سے وضو کرتے ہیں اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وضو کیا۔ مختصر وضو کا مطلب ہے کہ آپ نے اعضاء کو 1 بار دھویا یا 2 بار دھویا، یا کسی کو 1 بار دھویا، کسی اعضاء کو 2 بار دھویا۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے اور صحابی کہتے ہیں میں بھی، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما تھے یا ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے، کہتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوا اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا من و عن، اسی طرح میں نے وضو کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے تہجد پڑھنے لگے۔ تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے اعضاء کو 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھونا بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی یہ بات واضح ہے کہ وضو کے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ وضاحت ہے۔ یہ میں صرف مفہوم اس لیے بتایا جا رہا ہوں کہ باتیں آج اس وضو کے طریقے کو مکمل کر کے آگے چلنا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو مختصر کر کے بیان کرتا جاؤں گا، حوالہ دوں گا، اس کا مفہوم بیان کرتا جاؤں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء میں سے کسی حصے کو 1 بار دھویا اور کسی حصے کو 2 بار دھویا اور کسی حصے کو 3 بار دھویا۔ یہ بھی ثابت ہے۔ جہاں تمہیں ضرورت پڑے کہ یہ میں نے چہرہ دھویا اور صحیح دھلا نہیں ہے، 2 بار دھو لو، پھر آپ نے دھویا دیکھا نہیں دھلا نہیں ہے، 3 بار دھو لو۔ 3 بار تک دھونے کی اجازت ہے۔ آپ نے بازو دھوئے، 1 بار دھویا مکمل صحیح، آپ کو شک ہے نہیں دھلا، پیچھے سے رہ گیا، دوسری بار پھر دھو لو، دھل گیا، کافی ہے۔ آپ نے ہاتھ دھوئے، 1 بار آپ نے دھوئے دیکھا ہاتھ مکمل صاف ہو چکے ہیں، کافی۔ تو کسی حصے کو 1 بار دھو لینا، کسی کو 2 بار دھونا اور کسی حصے کو 3 بار دھو لینا، تینوں طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 3 بار سے زیادہ دھونا یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، شک ختم نہیں ہوتا، 1 بار دھویا، 2 بار دھویا، 3 بار دھویا، پھر لگے ہوئے ہیں نہیں ابھی دھلا نہیں ہے بازو، پھر دھو رہے ہیں، چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، نہیں ابھی چہرہ ساتھ دھلا، یہ رہ گیا ہوگا، ادھر سے خشک رہ گیا ہوگا، یہ ہوگا وہم ہے۔ وہ کہتا ہے نا شاعر، وہم کی بیماری کا علاج کوئی نہیں، وہم کی بیماری سے خود کو بچا۔ یہ وہم ہے جو انسان کو تجاوز پر، غلو پر، ایک حد سے زیادہ بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ کتنی سخت وعید بتائی۔ ایک دیہاتی نے وضو کیا اور وضو کر کے دکھایا اور پھر کہا، دیہاتی صحابی رسول تھے، وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ ہاکذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ یہ سنن نسائی 140 نمبر حدیث، ابو داؤد 135 نمبر حدیث۔ وضو کر کے دکھایا اور کہا ہاکذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فمن زاد علی ھذا فقد عصى وتعدى وظلم، جس نے اس سے تجاوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، فقد عصى، اس نے برا کام کیا، تعدى، اس نے زیادتی کی، وظلم، اس نے ظلم کیا۔
3 لفظ اس صحابی رسول نے بولے، کہا کہ اگر اس سے زیادہ کرو گے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ 3 ایوارڈ تمہیں ملیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے 4 بار چہرہ دھویا ہے، 5 بار میں نے بازو دھو لیے، میں نے 6 بار پاؤں دھو لیے تو میں نے زیادہ پاکی حاصل کر لی۔ نہیں، زیادہ پاکی نہیں حاصل کی، بلکہ کیا کیا؟ تم نے برائی کی ہے، اچھا کام نہیں کیا، برا کام کیا ہے۔ تم نے ایک لمٹ، حد جو نبوت والی زبان نے مقرر کی تھی اس سے آگے بڑھ چکے ہو۔ وَالظَّلَمَ، تم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو لہٰذا 3 بار سے زیادہ دھونا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا جو وضو کے دوران کے طریقے میں بیان کیا تھا؟ یَدْلُقُ ذِرَاعَیْهِ، بازو پر پانی ڈالتے، اس کو اچھی طرح ملتے۔ ایک بار آپ نے پانی ڈالا یا ایک بار ٹوٹی کے نیچے سے گزار دیا، پھر اس کو اچھی طرح ملو، پھر دوسری دفعہ دھو لو، پھر اچھی طرح ملو، مکمل اس کو گیلے ہاتھ کے ساتھ ملو، پھر تیسری بار دھو لو۔ یہ طریقہ تھا۔ ایک بار اچھی طرح چہرے پہ پانی ڈالا، اس کو اچھی طرح ملو سارے چہرے پہ، پھر دوسری بار ڈال لو، پھر اس کو اچھی طرح ملو، پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے تیسری بار ڈال لو۔ 3 بار تک رخصت ہے دھونے کی۔ 3 بار سے تجاوز کرو گے تو وہ ظلم ہے اپنی جان کے اوپر، اچھائی نہیں ہے، برائی کا کام ہے۔ اور جس نے وضو کیا، وہی عثمان رضی اللہ عنہ والی حدیث، فرمایا کہ وضو کے بعد، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثم اخذ کفا من ماء فنزع به فرجه، وضو مکمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو میں تھوڑا سا پانی لیا اور اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے۔ ایک یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی دوسری حدیث ہے، فرمایا علمنی جبریل الوضوء وامرنی ان نضح تحت ثوبی، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے وضو سکھلایا اور حکم دیا کہ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کے اپنے کپڑے کے نیچے، یعنی قمیض اٹھا کے کپڑے کے نیچے شرمگاہ والی جگہ پہ چھینٹے مارو۔ یہ چھینٹے کیوں مارنے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، کچھ لوگوں کو سلسل البول کی بیماری ہوتی ہے، پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، پاکی نہیں رہ سکتی۔ اکثر لوگ یہی بہانہ کرتے ہیں، مجھے بیماری ہے، مجھے مرض ہے، میرے کپڑے پاک نہیں رہ سکتے، لہٰذا میں نماز کیسے پڑھوں؟ وہ اس کا طریقہ، اس کا علاج، اس کا حل شریعت محمدیہ میں موجود ہے۔ نماز سے چھٹی، نماز سے رخصت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ مرض ہے سلسل البول کی، مسلسل وقفے کے ساتھ پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، کپڑے پاک نہیں رہتے، تو نبوت والی زبان سے اس کا حل موجود ہے۔ کسی صورت نماز سے رخصت نہیں دی، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے یہ کہے کہ مجھے سلسل البول کی بیماری تھی، پیشاب کے قطرے گرتے رہتے تھے، میں اس لیے نمازیں نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھتا تھا، رب کعبہ کی قسم یہ عذر تیرا اللہ کی عدالت میں قبول نہیں ہوگا۔ طریقہ کیا ہے؟ اگر کبھی کبھار قطرے آتے ہیں، بیماری نہیں ہے، ہر وقت نہیں آتے، کبھی کبھار آگے ہیں تو وہ کپڑا دھونا پڑے گا۔ اگر کبھی کبھار قطرے گر گئے، کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ اگر مسلسل یہی مسئلہ ہے، ظہر کے بعد بھی یہی، عصر کے بعد بھی یہی، مغرب کے بعد بھی نہیں، کہ 1 دن کا 2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، روزانہ تجھے یہ مسئلہ لاحق رہتا ہے، وضو کر، چلو میں پانی لے، کپڑا اٹھا اور وہاں پر چھینٹے مار دے، تو پاک ہے، تیرا وضو مکمل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبوت والی زبان سے جاری ہونے والا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کو شک رہتا ہے، خیالات، وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں شاید قطرہ خارج ہو گیا، پتہ نہیں وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، تو اس شک کی وجہ سے بھی اس کا علاج بھی یہی ہے، وضو کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی لو، اس کو چھینٹے مار دو، تمہارا وہ شک ختم ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ بعض دفعہ شیطان انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسان تو بے وضو ہو چکا، تیرا تو پیشاب کا قطرہ خارج ہو چکا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کے بعد اپنا تھوڑا سا جو ہاتھ میں پانی لے کے چھینٹے مارو، تمہارا وضو مکمل ہے۔ فرمایا ثم قال رأيت رسول الله نحو وضوء هذا،
من توضأ وضو ھذا ثم صلى رکعتین لا یحدث فیها نفسا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، اور جس نے اس طرح کا وضو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے اس طرح کا وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اور ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے باتیں نہ کی، دل میں خیالات نہ آئے، شکوک و شبہات نہ آئے، بس اللہ سے لائن ملائی رکھی، جو پڑھ رہا تھا اس پہ غور کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو تھے، گر گڑا رہا تھا، دل میں رونے کی آواز تھی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ صغیرہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ابھی فرض نہیں پڑے، ابھی صرف وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد گھر میں، مسجد میں، دکان میں، جہاں تجھے موقع ملا تو نے 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن شرط یاد رکھنا ان 2 رکعتوں کے دوران خیالات نہ آئیں، وسوسے نہ آئیں، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے اسی کے اوپر تیرا دھیان ہے، تو اللہ تیرے سابقہ گناہوں کو سب کو معاف کر دے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں بڑی کوشش کرتا ہوں دل میں خیالات نہ آئیں، وسوسے نہ آئیں، لیکن آتے ہیں، کیا کیا جائے؟ وہ بھائیو سب سے پہلا حل ہے نماز کا ترجمہ سیکھو۔ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نماز کا پورا طریقہ بیان کریں گے، اس میں ترجمہ اور ترجمے کی تشریح، اس کی تفصیل، مطلب اللہ سے کیا مانگا، کیوں مانگا، اس طرح کیسے مانگا، یہ ساری تفصیل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن مختصر یہ کہتا ہوں کہ اپنے ان خیالات پہ کنٹرول، وسوسوں کو ختم کرنا، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ اور لائن ملا کے رکھنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا ترجمہ سیکھو۔ نماز کا ترجمہ سیکھ کے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، غور کرو، سبحانک اللہم پڑھ رہے ہو، اللہم باعث بینی پڑھ رہے ہو، قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہو، سبحان ربی العظیم پڑھو یا سبحان ربی الاعلی پڑھو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اس سے مانگ کیا رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، خیالات ختم، وسوسے ختم۔ اس کے بعد بھی اگر آئیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بیان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ اور اپنے بائیں کندھے پہ 3 بار تھو تھو کر دے، اپنے بائیں کندھے پہ کرنی ہے، ساتھ والے کے کندھے پہ نہیں، تیرے وہ خیالات، وہ وسوسے سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس عمل سے پہلے نماز کو ترجمے سے سیکھنا لازم ہے، پتہ تو ہو رب سے مانگ کیا رہا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے وضو کی اور وضو کے بعد نوافل پڑھنے کی۔ فجر کی نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1149، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے، پوچھا بلال آج رات میں نے جنت کے اندر تیرے چلنے کی آواز آپ نے آگے دیکھی ہے، آپ نے آگے سنی ہے۔ جبریل سے پوچھا کون جا رہا ہے؟ کہا بلال جا رہے ہیں۔ بلال کیا عمل کرتا ہے؟ کہا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، بس یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنا مجھے اللہ توفیق دیتا ہے میں اللہ کے سامنے نفل ادا کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاید یہی تیرا وہ عمل ہوگا جس کی وجہ سے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہے؟ وضو کیا، مسجد میں آئے، جماعت میں 3 منٹ رہتے ہیں، 4 منٹ رہتے ہیں، کھڑے ہیں، 2 ادھر گپے مار رہے ہیں، 2 ادھر گپے مار رہے ہیں، 2 ادھر گپے مار رہے ہیں، کیا جی بس ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا۔ او بھائیو یہ وہ وقت ہے کہ وضو کر کے 2 نفل پڑھنے سے سابقہ صغیرہ سارے گناہ معاف۔ کیوں نہیں عمل؟ اللہ نے توفیق دی۔ پھر وقت کیا ہے؟ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگی ہوئی اللہ رد نہیں کرتا، قبولیت کا ٹائم ہے، اور ہم کھڑے گپے مار رہے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا بھائی 2 رکعتیں پڑھ لو، کیا کرنی؟ بس ابھی تو جماعت کھڑی ہونے لگی۔ اور بھائی طریقہ یہ ہے 1 منٹ بھی جماعت کھڑی ہونے سے رہتا ہے، آ کے 2 رکعتیں شروع کر لو، نوافل شروع کر لو۔ جب جماعت شروع ہوگی سلام پھیر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جتنی تم نے پڑھی ہے، آدھی رکعت پڑھی، 1 رکعت پڑھی، 1.5 رکعت پڑھی، تشہد پہ پہنچے، جہاں بھی تم پہنچے تھے سلام پھیر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جتنی تم نے پڑھی تھی اتنا ثواب تمہیں رب دے گا۔ لیکن کھڑے ہو کے انتظار کرنا، امام کا انتظار کرنا، جماعت کا انتظار کرنا، جماعت سے پہلے کھڑے ہو کے گپے مارنا، سنتے پڑھنے والوں کی نماز کو ڈسٹرب کرنا، باتیں کرتے رہنا، یہ سارے خلاف شرع کام ہیں۔ اسلام کے اندر اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ وضو ترتیب سے کرنا لازمی ہے۔
جس طرح بیان کیا سب سے پہلے بسم اللہ، ہاتھ دھونا، وضو، کلی، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، مسح، بازو دھونا، مسح کرنا، کانوں کا مسح، پاؤں دھونا، یہ ساری ترتیب کے ساتھ کرنا لازمی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھے، غسل کیا، گرمی تھی، سوئے ہوئے تھے، غسل کیا، بس نہا لیا نا، شاور سے پانی چھوڑا، پورا جسم تو گیلا ہو گیا، وضو والے اعضاء بھی گیلے ہو گئے، لہٰذا وضو ہو گیا، اسی طرح نماز کے لیے آتے ہیں، کوئی وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے ترتیب شرط ہے، جس طرح وضو کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ترتیب شرط ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو جبیر الکندی، ابن حبان 1089 نمبر حدیث ہے کہ ابو جبیر الکندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وضو کیا، وضو چہرے سے شروع کیا، سب سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے، کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، چہرہ دھویا، یہاں سے وضو شروع کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یہ وضو کا طریقہ کافروں کا ہے، اس طرح سے وضو نہ کرو، جس طرح سکھلایا ہے ترتیب کے ساتھ وضو کرو۔ تو بنا ترتیب کے وضو کیا ہوا وضو شمار نہیں ہوگا، وضو اسی طرح کرنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہاں اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کیا، نہانے آپ گئے، ویسے یہ بڑی اہم بات ہے، میڈیکل نے بھی یہ بات سائنس کی ہے، پھر کبھی کبھی سائنس کی بات، دور حاضر کی بات بھی آ جاتی ہے۔ سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب انسان یکدم اپنے آپ کو پانی میں داخل کرتا ہے تو اس کا نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ نروس سسٹم ہے نا، حرام مغز کے ساتھ جو پوری باڈی میں سپلائی ہوتا ہے، پیغام وصول کرتا ہے اور پیغام واپس بھیجتا ہے، یکدم جو انسان کے جسم پہ پانی بڑھتا ہے، یہ میڈیکل کی بات بتا رہا ہوں، تو اس کا نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے، پیغام لینا پیغام بھیجنا، انسان ایکٹیو نہیں رہتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا، جو فرض غسل ابھی بیان کرے گے اس کا طریقہ، کہ سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو میں کیا کرو گے؟ ہاتھ دھو گے، کلی، ناک، چہرہ، بازو، سر، پاؤں، سارا دھو لیا نا، تو جسم کو پتہ چل گیا کہ پانی آنے والا ہے، جسم تیار ہو گیا، ایکٹیو ہو گیا، پھر سر میں 3 چلو پانی ڈالنا، سر کو بھی پتہ چل گیا کہ پانی آ رہا ہے، تو جسم تیار ہو جاتا ہے اس پانی کو وصول کرنے کے لیے، نروس سسٹم کمزور نہیں ہوتا۔ تو یہ طریقہ ہے، جب یہ اپنا معمول بنا لو کہ جب بھی غسل کرنا ہے، فرضی غسل ہو یا عام نہانے کے لیے جانا ہے، اور کوئی دیر نہیں لگتی، 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگتا ہے وضو کرنے میں، سب سے پہلے جا کے وضو کرو، اس کے بعد سر میں 3 چلو پانی ڈالو، اس کے بعد شاور نلکا جو کچھ ہے، نہر ہے چھلانگ لگا دو، شاور نلکا چھوڑ دو، پورے جسم پہ پانی بہا لو، اس سے تمہارا جسم مضبوط ہوگا۔ اور اگر تم نے غسل سے پہلے وضو کیا ہے اور اس کے بعد غسل کیا ہے اور دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، تمہارا وضو قائم ہے، تم اسی طرح جا کے نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ تم نے غسل سے پہلے وضو کیا تھا اور دوران غسل کوئی نواقض وضو نہیں ہوا، وضو ٹوٹنے والا کام نہیں ہوا، تو اسی طرح تم جا کے نماز پڑھ سکتے ہو، جس طرح فرضی غسل کا طریقہ آگے آئے گا۔ غسل میں ذرہ برابر اگر جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ فرمایا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 165، صحیح مسلم کی 240، ویل للعقاب من النار۔ سفر میں جا رہے تھے، صحابہ نے راستے میں وضو کیا، جلد بازی میں، جلدی میں کرتے کرتے وضو، بعض صحابہ کی ایڑیاں، پاؤں کی ایڑیاں کھچک رہ گئی، تو اللہ نے آسمانوں سے حکم جاری کر دیا، ویل للعقاب من النار، یہ جلد بازی میں وضو کرنے والے، جن کی ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے آگ سے۔ کیوں رہی تھی ایڑیاں؟ کن کی رہی تھی؟ کس کی موجودگی میں رہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کی ایڑیاں جلدی وضو کرنے کی وجہ سے خشک رہ گئی، آسمانوں سے حکم جاری ہو گیا، ویل للعقاب من النار، جلد بازی میں کرو۔ بعض بندے کہتے ہیں بھول گیا تھا، وہ بھائی بھول کے رہ گیا تو وضو نہیں ہے۔ ایک بندہ وضو کر کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابن ماجہ کی حدیث 666، ابو داؤد کی 175 نمبر حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا ناخن کے برابر جگہ خشک تھی، صرف ناخن کے برابر جگہ خشک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا دوبارہ وضو کر، دوبارہ نماز پڑھ۔ نماز پڑھ چکا تھا، کہہ سکتا تھا نا غلطی میں رہ گیا، جلدی میں رہ گیا، کہا نہیں، وضو بھی دوبارہ کر، تیرا نہ وضو ہوا نہ نماز ہوئی ہے۔ تو جلد بازی میں وضو کرنے سے ذرہ برابر جگہ اگر خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ بڑی اہم بات کرتا جاؤں، بعض لوگ پینٹ کا کام کرتے ہیں، صاف ظاہر ہے پینٹ کا کام کرتے ہیں تو جسم پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ پینٹ تو لگتا ہے، اور پینٹ
اس کی ایک تہہ ہوتی ہے، سالڈ ہوتا ہے، اس کی تہہ ہوتی ہے. اب جہاں پر پینٹ ہے اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا تو جگہ خشک رہ گئی نا، وضو نہ ہوا. پینٹ کا کام کرنے والے وہ اپنے اس پینٹ کو پیٹرول، ڈیزل یا مٹی کا تیل جو بھی استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کو صاف کریں گے. وضو کرنے سے پہلے اس کو صاف کریں، اس کے بعد وضو کریں گے، اس کے بعد نماز ہوگی. ورنہ اگر جسم کے وضو والے اعضاء پہ پینٹ لگا رہ گیا، اوپر سے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو پینٹ والی جگہ پہ پانی نہیں پہنچا. اسی طرح نیل پالش عورتیں لگاتی ہیں ناخنوں پہ، نیل پالش لگائی تھی، ناخن پہ پانی نہیں پہنچا، وضو نہیں ہوا. ارک لگاتے ہیں عورتیں، ارک کلر ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، ارک کلر ہوتا ہے، کلر کی کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پانی پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ہاتھوں پہ لوگ، بعض عورتیں یا کچھ مرد بھی گرمی وغیرہ کے لیے مہندی لگاتے ہیں، تو مہندی بھی کلر ہے. مہندی لگا کے جب اس کو دھو دیا جاتا ہے تو نیچے اس کا کلر رہ جاتا ہے، اس کے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وضو ہو جائے گا. ہاں اگر نیل پالش ہے، کلر کا کام کرتا تھا، پینٹ کا کام، پینٹ لگا رہ گیا یا کوئی بھی ایسی چیز لگی رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا. اگر مریض تھا، چوٹ لگی تھی، زخم تھا، اس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی، اس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی تو وہاں پر مسح کرنے کی اجازت ہے کہ وہاں مسح کر لے، اس زخم کو مت دھوئے، زخم کو مت دھوئے، اس کے اوپر مسح کر لے. اسی طرح اگر کسی مرد نے پگڑی پہنی ہوئی ہے یا ٹوپی لی ہوئی ہے تو سر کا مسح اس کے اوپر سے کیا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، امامہ سر پہ باندھا ہوا تھا تو آپ نے اسی اتارا نہیں امامہ، اسی امامے کے اوپر سے آپ نے مسح کیا. تو یہ بھی ثابت ہے، ٹوپی پگڑی پہنی ہے تو اس کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے. عورتوں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے تو دوپٹہ اتار کے بھی مسح کر سکتی ہیں، اس دوپٹے کے اوپر سے بھی مسح عورتیں کر سکتی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بعض وضو والے اعضاء میں کسی جگہ چوٹ لگی ہو، خالی زخم ہو یا پٹی باندھی ہو، دونوں صورتوں میں خالی زخم ہے یا پٹی باندھی ہوئی ہے، اور زخم ایسا ہے کہ اگر پانی لگا تو زخم خراب ہو جائے گا، تو اس زخم کو چھوڑ کے باقی دھو لیں، زخم والی جگہ پہ ہاتھ گیلا کر کے ایسے پھیر لیں. اگر پٹی باندھی ہے تو بالکل اسی طرح ہاتھ گیلا کریں اور اس جگہ پہ پھیر لیں. نماز کی چھٹی نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ میری تو ٹانگ پہ زخم ہے، میرے پاؤں پہ زخم ہے، میرے بازو پہ زخم ہے، میں وضو کیسے کروں، لہٰذا میں نماز چھوڑ دوں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے. ایک بڑی اہم بات، عورت اور مرد کے وضو میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح آپ نے وضو کا طریقہ سنا، یہی طریقہ مرد کے وضو کرنے کا ہے، یہی طریقہ عورت کے وضو کرنے کا ہے. بالکل دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے. وضو کے بعد کی دعا، دوسرا کلمہ تو سب کو آتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 234 نمبر، فرمایا من توضأ فقال، جس نے وضو کیا اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب کو آتا ہے دوسرا کلمہ. یہ دوسرا کلمہ جس نے پڑھا، وضو کے بعد کی دعا بھی یہی ہے. کہا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے من ای شاء، جس سے چاہے داخل ہو جائے. اب بندہ خود غور کرے کہ میں دن میں کتنی بار وضو کرتا ہوں، کتنی بار میں وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں. اگر وضو کرتا ہوں تو کیا وضو کے بعد میں یہ دعا پڑھتا ہوں؟ بعض لوگ یہ دعا پڑھتے ہوئے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ایسے آسمان کی طرف. یہ قطعاً کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. انگلی اٹھا کے دعا پڑھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ انگلی اٹھانے کے ساتھ ساتھ نظر بھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. نہ انگلی اٹھانا ثابت ہے، نہ نظر اٹھانا ثابت ہے. بالکل عام روٹین میں وضو کر کے آپ نکلے اور آپ نے دعا پڑھنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس طرح عام روٹین میں انسان آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سنن الکبریٰ 9909 نمبر حدیث ہے. دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بعد جو ثابت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وضو کے بعد پڑھنی چاہیے. اس کے بعد ہے محترم بھائیو وضو توڑنے والی چیزیں. کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز صحیح بخاری 203 نمبر حدیث ہے، پیشاب اور پیخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ نے کیا تب بھی ٹوٹ گیا، اگر کیا نہیں ضرورت ہے. اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ شروع سے بات کی تھی وضو کا طریقہ شروع طہارت کے مسائل کے اندر. اگر آپ نے ابھی پیشاب کیا نہیں ہے، نہ پیشاب کیا نہ بڑا پیشاب کیا، لیکن آپ کو پیشاب کی حاجت ہے،
آپ باوضو ہے، پہلے وضو تھا، بعد میں پیشاب آ گیا، وضو فنش، وضو نہیں ہے، پہلے پیشاب کرنا پڑے گا، اس حاجت کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے بعد آ کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو گے۔ دوسری چیز، صحیح بخاری 137 نمبر حدیث، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سمجھایا، ہوا خارج ہونے کا جب یقین ہو جائے تو تب وضو ٹوٹتا ہے۔ بعض دفعہ شیطان انسان کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ تو بے وضو ہو چکا ہے، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوتا، وہ شک ہے، شک کی بنا پہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا یہاں تک کہ جب تو آواز سن لے، بدبو پا لے، تو تب تیرا وضو ٹوٹے گا۔ یہ کب؟ جب شک ہو۔ بعض دفعہ نہ بدبو آتی ہے نہ آواز آتی ہے، لیکن یقین ہو جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو چکی ہے، تو وضو نہیں ہے، نہ آواز نہ بدبو، لیکن یقین ہو گیا ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، تو ہوا خارج ہوئی تھی تو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ صرف شک کی بنا پہ بعض دفعہ پیٹ سے آواز آتی ہے، یا پانی زیادہ پیا ہو تو پیٹ بوجھل ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا خارج ہونے لگی ہے یا ہو گئی ہے، شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک آواز یا بدبو نہ آئے، لیکن اگر بغیر آواز یا بغیر بدبو کے یقین ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے 479 نمبر حدیث، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ کپڑا نہیں ہے، کپڑا وغیرہ نہیں ہے اور شرمگاہ کو ہاتھ لگا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی چیز ہے گہری نیند سو جانے سے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، سمجھ لیں، نیند اور ہوتی ہے، اونگ اور ہوتی ہے۔ نیند اور اونگ میں فرق ہے۔ نیند وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے حواس قائم نہ رہیں، جب انسان بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو، ٹیک لگائی ہو، نہ ٹیک لگائی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی لیٹ کے سو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، بیٹھ کے سو گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ لیٹ کے سوئے، بیٹھ کے سوئے، کھڑا ہو کے سوئے، میں خود ایک طالب علم کو جانتا ہوں، وہ کھڑا کھڑا سویا تھا۔ بعض بھائیوں نے بتایا کہ یہ کھڑا کھڑا سو جاتا ہے، ہم نہیں مانتے تھے۔ ایک دن خود میں نے اس کو اپنے طالب علمی دور میں اس کو دیکھا، وہ کھڑا تھا اور سویا تھا، اور اتنی گہری نیند سویا تھا کہ دوسرے ساتھیوں نے اس کو اٹھا کے ایک جگہ باہر جا کے کیاری وغیرہ میں لٹا دیا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے مجھے کون اٹھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کھڑا کھڑا سویا تھا، کھڑا کھڑا سویا تھا۔ ہر انسان کی اپنی فطرت ہے، اپنا مزاج ہے، اپنا اس کا طریقہ ہے، تو کھڑا ہو کے سوئے، بیٹھ کے سوئے، ٹیک لگا کے سوئے، لیٹ کے سوئے، کسی بھی صورت میں گہری نیند سو جائے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے میرے ارد گرد کون بیٹھے ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں، تو اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اونگ کہتے ہیں کہ جب انسان کو نیند کا جھٹکا لگے لیکن اس کے حواس قائم ہے، اس کو پتہ ہے میں کہاں بیٹھا ہوں، میں جمعے میں بیٹھا ہوں، میں کہاں بیٹھا ہوں، میں کلاس میں بیٹھا ہوں، میں کہاں بیٹھا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں کہاں بیٹھا ہوں، میں نماز کے تشہد میں بیٹھا ہوں، اس کو سب پتہ ہے، لیکن ذرا سا جھٹکا لگا، تھوڑی سی اونگ آ گئی، یہ اونگ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر حواس ختم ہو گئے، اچانک اس کو جا گئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں بیٹھا ہوں، تو وہ نیند تھی، اس سے وضو فنش، وہ جیسی بھی حالت میں ہو۔ مرتد ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمان تھا، انکار کر دیا، مشرک توحید والا تھا، توحید کے ساتھ اس نے شرک کیا، اللہ کی بات مانی، ساتھ قبر کی پوجا کی، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کیا، ساتھ غیر اللہ کے سامنے بھی جھکا، اللہ سے بھی مانگا، غیر اللہ سے بھی مانگا، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھا، اور ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل کشا سمجھا، یہ شرک ہے۔ وضو فنش، وضو نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، قرآن سے دلیل ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 65، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ کہہ رہے ہیں، سورۃ زمر آیت نمبر 65 ہے، اے نبی اگر تو نے شرک کیا تو ہم تیرے اعمال کو ختم کر دیں گے، فنش کر دیں گے، اور امتیوں کے لیے بھی یہی پیغام جاری کیا کہ اگر تم نے شرک کیا تو رب تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا، جتنے مرضی تم نے نمازیں، حج، عمرے، زکوٰۃ، خیراتیں، جہاد، مال فی سبیل اللہ، جو کچھ تم نے کیا ہوگا رب سارا زیرو کر دے گا۔ گناہ کیا ہے؟ شرک کیا ہے۔
اسلام کو چھوڑ کے شرک میں داخل ہو گیا، یا اسلام پلس شرک، اسلام بھی ہے، اللہ کو بھی سجدہ ہے، غیروں کو بھی سجدہ ہے، دونوں صورتوں کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور بڑی اہم بات، او بھائیو، جس کا عقیدہ یہ ہے، جس بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بگڑی بنانے والے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخشنے والے ہیں، اس بندے کے اپنے اعمال قبول نہیں ہوتے، نہ اس کا وضو ہوتا ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کی باقی عبادات قبول ہوتی ہیں۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ایک بے وضو بندہ مصلی پہ کھڑا ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس امام کا وضو نہیں ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز اس امام کے پیچھے جس کا وضو نہیں ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ امام مشرک ہے، یہ امام قبروں کی پوجا کرنے والا ہے، یہ امام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے مشکل کشا، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی سمجھتا ہے، اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، اللہ بھی ہے، انبیاء بھی ہیں، اور رب کعبہ کی قسم یہ شرک ہے۔ ایسے امام کا وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، تو اس کے اپنی نہیں ہے، تمہاری کیسے ہو جائے گی؟ بڑا اہم مسئلہ ہے نماز کا، میری بات نہیں ہے، قرآن کھول کے خود دیکھ لو، سورۃ زمر آیت نمبر 65، بار بار حوالہ دے کے بتا رہا ہوں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اگر نبی شرک کرتے تو اللہ اعمال برباد کر دیتا، اگر امتی شرک کرے اور ساتھ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ ہاں، اللہ کے توبہ کر لیں، اللہ سے استغفار کریں اور مستقبل میں ایسے گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کریں تو پھر اللہ کی توبہ کی قبولیت کی صورت میں ان کے اعمال قبول ہوں گے۔ چھٹی چیز ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت، عام گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بکری کا، مرغی کا، کسی بھی چیز کا جو حلال گوشت ہے، لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، احتلام سے وضو ختم ہو جائے گا، جماع سے وضو ختم ہو جائے گا، حیض اور نفاس جو عورتوں کو آتے ہیں خون، ان سے وضو ختم ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں کچھ ہیں جن سے وہ نواقض وضو شمار کرتے ہیں، کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے میں نے اونٹ کی مثال دی ہے، کہہ آنے کی مثال، کہہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کے کہہ کرے تو الگ بات ہے اس کی، لیکن عام روٹین میں کسی کو کہہ آ گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ وہ باتیں جو عام ہمارے معاشرے میں کہی جاتی ہیں۔ پچھلے جمعے میں بھی بتایا تھا، سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ وضو کے سارے فرض ہیں، کچھ بھی اس میں سنت نفل نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں لوگوں کو شش و پانچ میں ڈالنے کے لیے، وہ تجھے وضو کے فرض آتے ہیں، تجھے وضو کے سنت آتی ہیں؟ وہ اگلا بندہ پریشان ہو رہتا ہے، یار یہ فرض اور سنت کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے تم نے سنا کہ اگر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہی تو وضو نہیں، بغیر ترتیب کے کیا تو وضو نہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر آپ مسح نہ کرو تو وضو کا کمپلیٹ ہے؟ نہیں، تو لہٰذا مسح فرض ہوا۔ کلی نہ کرو تو وضو ہو جائے گا؟ نہیں، کلی فرض ہے۔ ناک میں پانی نہ ڈالو وضو ہو جائے گا؟ نہیں۔ ناک نہ جھاڑو وضو ہو جائے گا؟ نہیں۔ منہ نہ دھو لو وضو ہو جائے گا؟ گویا کہ ایک ایک عضو کا نام لوں تمہارا جواب نفی، تو لہٰذا ٹوٹل وضو فرض ہے، اس میں کچھ بھی سنت نہیں ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے نہ کرنے سے تمہارا وہ وضو نہیں ہوگا، سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، لہٰذا ٹوٹل وضو کا طریقہ وہ فرض ہے، اس میں کچھ بھی سنت نہیں ہے۔ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 224 225 نمبر حدیث ہے کہ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ طریقہ کیا بتایا کہ اپنا بایاں ہاتھ ناک پہ رکھو، صف سے پیچھے نکل جاؤ۔ ہاتھ ناک پہ رکھنے علامت ہے کہ اس بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ دوبارہ وضو کے لیے جا رہا ہے۔ ہم اپنے اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھ لیں، کیا ہم لوگوں سے شرم کے مارے صف میں تو نہیں کھڑے رہتے؟ اگر وضو ٹوٹ جائے تو ہم شاید اس لیے تو پیچھے نہیں جاتے کہ اگر میں پیچھے گیا تو لوگ کیا کہیں گے، کس کو وضو ٹوٹ گیا، یہ دوبارہ وضو کرنے گیا۔ او بھائیو، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، ناک میں ہاتھ رکھو اور صف سے نکل جاؤ، دوبارہ وضو کرو، نماز پڑھو۔ کھڑے رہو گے تو نماز نہیں ہوگی، الٹا اللہ کے سامنے مجرم کہلاؤ گے۔ غسل، صحیح بخاری
صحیح مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بڑی اہم بات ہے محترم بھائیوں، نہ جانے کتنے ہمارے معاشرے کے ایسے نوجوان ہیں، اگر اب کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے تو یقین سے کہہ دوں کہ کم از کم 20% نوجوانوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، 20% نوجوانوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرضی غسل کرتے تو سب سے پہلے استنجا کرتے، اپنے جسم سے گندگی کو صاف کرتے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، اپنے جسم سے گندگی کو صاف کرتے، اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرنی ہے۔ بتایا تھا نا طہارت کے مثال میں کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالو، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، اپنے جسم سے گندگی کو صاف کرو، صابن استعمال کرو، مٹی استعمال کرو، جیسے بھی کرو، بائیں ہاتھ سے اچھی طرح استنجا کر کے گندگی صاف کرو، اس کے بعد اس ہاتھ کو صابن یا مٹی پہ رگڑ کے اچھی طرح دھو لو، اس کے بعد آپ نے بالکل اسی طرح وضو کا آغاز کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے کرتے ہیں۔ سنا، بسم اللہ سے لے کر بازو دھونے تک، بسم اللہ سے لے کر بازو دھونے تک اسی طرح آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے، بالوں کی جڑوں کا خلال کرنا ہے 3 بار اچھی طرح، پھر آپ نے چلو بھرنا ہے پانی کا، دائیں طرف سر میں ڈال دینا ہے، پھر درمیان میں ڈال دینا ہے، پھر بائیں طرف ڈال دینا ہے، درمیان دائیں بائیں نہ بھی ڈالو، 3 چلو سر میں پانی ڈال کے اچھی طرح سر کو تر کر لینا ہے، اس کے بعد شاور نلکا یا جو بھی چیز ہے پانی بالٹی میں ہے پورے جسم پر پانی بہا لینا ہے، کوئی جسم کا حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، 1 بار دھو لو تب بھی غسل ہو جائے گا، 2 بار دھو لو، 3 بار دھو لو، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ جس جگہ کھڑے ہو کے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کے، دوبارہ سن لیں، جس جگہ کھڑے ہو کے آپ نے غسل کیا ہے اس جگہ سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ کے آپ نے پاؤں دھو لینے ہیں، یہ آپ کا غسل مکمل ہے۔ مشکل ہے، آسان سا طریقہ ہے نا، لیکن ہمارے بچوں کو نہیں آتا ہوگا، بچے تو بڑی دور کی بات ہے، شاید ہمیں بھی نہ آتا ہو۔ ایک اور بات کر دوں، شاید ہماری گھر کی عورتوں کو نہ آتا ہو۔ جاؤ اپنی بیوی سے کہنا ذرا محلے میں اپنی سہیلیوں سے ذرا ریسرچ کرے، لوگ کرتے ہیں نا، چیک کرتے ہیں معاشرے کے اندر پرسنٹیج چیک کرتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کتنے فیصد ہے۔ تم بھی ذرا اسلام کی خاطر اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے غسل کا طریقہ پوچھو، پھر گلی محلے رشتہ دار ان سے پوچھو، دیکھنا کتنے فیصد لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا اور کتنے فیصد لوگوں کے غسل کے طریقے میں غلطیاں ہیں۔ یہ طریقہ مختصر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور بالکل آسان طریقہ ہے، یہ غسل کا طریقہ ہے، خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھلائیں اور اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی ماں بہنوں کو پاک کریں تاکہ ہم صحیح دین کے اوپر چل سکیں، ہماری نمازیں محفوظ ہو سکیں۔ یہ وضو کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ وضو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم، مسح کے مسائل اور روحانی طہارت، یہ تھی جسمانی طہارت، جسم پاک ہو چکا ہے، روحانی طہارت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے کی جاتی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔